السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے مسائل لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی اسلام میں جائز ہے؟ شریعت مطہرہ نے کن جانوروں کو قربانی کے لیے جائز قرار دیا ہے، کن جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے؟ میں آپ کے سامنے نمبر وار طریقے پر ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بکری، جس کے ضمن میں دمبا اور پالتو بھیڑ بھی شامل ہے، ان کی قربانی درست ہے۔ نمبر 2، اونٹ کی قربانی بھی درست ہے۔ نمبر 3، گائے اور بھینس کی بھی قربانی درست ہے۔ لیکن واضح رہے کہ ان تینوں جانوروں میں سے اونٹ کی قربانی سب سے افضل اور بہتر ہے، پھر اس کے بعد گائے کا اور بھینس کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر بکری کا نمبر آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ پیش کر رہا ہوں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے کہ کن جانوروں کے اندر کون سا ایسے عیوب، کون سی ایسی کمی پائی جائے گی کہ جس کی بنا پر قربانی درست نہ ہوگی، جس کی بنا پر شریعت نے یہ حکم لگایا کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ میں آپ کے سامنے نمبر وار طریقے پر پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، یعنی اس کا خول اتر گیا ہو، تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ کے ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی مکمل سینگ ٹوٹ گیا ہو یا اکثر سینگ ٹوٹ گیا ہو، تو پھر اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ البتہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ موجود نہ ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی۔ نمبر 2، اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ نمبر 3، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ نمبر 4، جس جانور کی آنکھ کی بینائی اکثر جا چکی ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ نمبر 5، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ گئے ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور جس جانور کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6، زبان کا کٹا ہوا جانور، جس جانور کی زبان کٹ گئی ہو تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ نمبر 7، اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو پھر اس جانور کی بھی قربانی درست نہ ہوگی، لیکن اگر کچھ حصہ دم کٹا ہوا ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ نمبر 8، جس جانور کی پیدائشی طور پر دم موجود نہ ہو، یعنی جس وقت وہ جانور پیدا ہوا اسی وقت وہ دم موجود نہیں تھی، تو پھر جو ہے اس کی قربانی کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی درست ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا دم پیدائشی طور پر موجود نہ ہو۔ نمبر 9، جو جانور لنگڑاتا ہوا چلتا ہو اور لنگڑا اس طرح رہا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھ رہا ہو اور 4تھا پاؤں زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر 3 پاؤں صحیح طریقے پر رکھ رہا ہو اور 4تھے پاؤں کو ٹیک کر چل رہا ہو، سہارا سے چل رہا ہو، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ نمبر 10، بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائے، 4 تھنوں میں سے 2 تھن کٹ جائے تو یا سوکھ جائے تو ان کی قربانی بھی جو جائز نہ ہوگی۔ لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے 1 تھن کٹ جائے تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی، یا سوکھ جائے پھر بھی اس کی قربانی درست ہوگی۔ نمبر 11، خنثی جانور، جس جانور کے مذکر مؤنث نر و مادہ اور میل فیمیل کے بارے میں پتہ نہ چلے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ نمبر 12، جو جانور صرف گندگی اور غلاظت ہی کھاتا ہو، چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ یہ تمام کے تمام تفصیل
فتوی ثانی جلد 9 صفحہ 470 پر موجود ہے۔ اسی طرح نمبر 13 وحشی اور جنگلی جانوروں کی بھی قربانی جائز نہ ہوگی، یعنی جو جانور جنگلی ہیں جیسے نیل گائے اور ہرن، ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی، اگرچہ نیل گائے کو گھر میں پال لیا ہو اور وہ انسانوں سے مانوس ہو گئی ہو، یا ہرن کو گھر میں پال لیا ہو اور وہ انسانوں سے مانوس ہو چکا ہو، اس کے باوجود اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب یہ بات آپ کے سامنے آنا باقی رہی کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو قربانی کے جانوروں کی عمر اگر بکری ہے یا بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال ہو کر دوسرا سال شروع ہو چکا ہو، اسی طرح اگر گائے ہے یا بھینس ہے تو 2 سال ہو کر تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، اگر اونٹ ہے تو 5 سال ہو کر 6واں سال شروع ہو چکا ہو، پھر اس کی قربانی درست ہوگی۔ اگر اس کی عمر میں سے ایک